لائک آئی سیڈ کہ بہت عرصے کے بعد کوئی تیسری چوتھی دفعہ میرا خیال ہے کہ اب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. سر بہت ساری باتیں میں آپ سے کروں گی. آپ جب نہیں تھے, مسنگ ان ایکشن تھے, کیوں تھے, اس کے حوالے سے بھی آپ نے جو بات کی ہے اس کو بھی تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. لیکن آج کا جو دن ہے السلام علیکم ناظرین, اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کی سینئر رہنما حماد اظہر کی, تو حماد اظہر بڑے لمبے عرصے کے بعد واپس آ چکے ہیں اور حماد اظہر نے ایک لائیو پروگرام کے اندر بڑی اہم گفتگو کی. آئیے پہلے حماد اظہر کی مکمل گفتگو سنتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. تکبیر کا 28 مئی کا محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, کیا کیا سر ہم نے ان کے ساتھ, جس طریقے سے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے پاکستان نے, ریاست نے, وہ گلہ بھی کرتے ہوئے گئے, اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ بہت ہی افسوسناک ہے. مجھے تو یہ شرف حاصل تھا کہ میں ان کے جنازے میں بھی شرکت میں نے کی اور ہمیشہ ہم ان سے انسپائرڈ بھی رہے. یہ انفارچونیٹلی بدقسمتی ہمارے ملک کی کہ جو ہمارے ملک کے ہیروز ہیں جنہوں نے ہمیں سرو کیا ہے, ہم وقت کی مصلحت کی وجہ سے یا بیرونی خواہشات کی وجہ سے ہم ان کو انہی کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ شرمندہ بھی کرتے ہیں, اور ان کی جو سیکریفائسز ہیں, جو ملک کے لیے خدمات ہیں, ان کو ہم اپریشیٹ کرنے کی بجائے ہم الٹا ان کو ان کی سزا دیتے ہیں. اور یہی چیز ہے جو ہمیں بدلنا پڑے گی. ہمیں اس رویے سے اب نکلنا پڑے گا. ہمارے ملک میں عبدالقدیر خان جیسے اور بہت سارے لوگ ہیں, ہر شعبے کے اندر وہ موجود ہیں, اور ہمیں ان کو ہمیں آگے لانا پڑے گا. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں, آپ دیکھیں نا, یہ جو صدارتی ایوارڈز کا سلسلہ ایک زمانے میں تمغہ امتیاز ملنا واقعی امتیاز سمجھا جاتا تھا, اور اب جس طرح کے لوگوں کو ان سے نوازا جا رہا ہے, یہ بھی ہم کیا اپنے اگلی نسل کے لیے ہم کیا اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, ہم اگلی نسل کو انسپائر کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہیروز ہوتے ہیں آپ کی نیشنل ہسٹری کے اندر, یہ صرف ہیروز اپنے وقت کے نہیں ہوتے. اپنے وقت کے لیے تو وہ بہت کچھ کر جاتے ہیں, لیکن آنے والی نسلوں کو وہ انسپائر کر کے جاتے ہیں. اور کہہ رہے ہیں, اور جیسے تمغہ امتیاز جتنی بڑی تعداد میں بھی اب دیا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی ایک کویسچن مارک ہے. اور جو لوگ اصل میں کسی قسم کا امتیازی سلوک ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کو ایک بہتر طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا, ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. لیکن سر آپ نے کہا کہ آپ نے ان کا جنازہ اٹینڈ کیا تھا, 2021 میں ان کی وفات ہوئی, اور بڑی شکایت ان کے اہل خانہ اور ان کی بیٹی کی طرف سے خاص طور پہ سامنے آئی کہ اسٹیٹ فیونرل تو دیا گیا, جو کہ ظاہر ہے ان کا رائٹ تھا, بٹ شی سیڈ کہ نہ کوئی اسٹیٹ فنکشنری طریقے سے آیا جنازے کے اوپر, نہ جہاں تدفین وہ فیملی کرنا چاہتی تھی وہاں پر تدفین کی اجازت دی گئی. تو یہ گلے تو ہوئے, حکومت آپ کی تھی, اس لیے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں آج کے دن کی مناسبت سے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم سب پوری پنجاب کے, پوری پاکستان کی جو وفاقی کابینہ تھی اور ہمارے تمام سینیٹرز, ہمارے جتنے بھی قومی اسمبلی کے ممبران اس وقت موجود تھے, وہ سب اسلام آباد میں ان کے جنازے میں پہنچے تھے, اور عمران خان صاحب کی ہدایت پر پہنچے تھے, اور ان کو اسٹیٹ فیونرل بھی دیا گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں تو ہوئی تھیں. ہو سکتا ہے تدفین کے حوالے سے ان کو کوئی شکایت ہو, جگہ کے حوالے سے اس کا مجھے لیکن علم نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے ابھی کل گفتگو کی جس میں آپ نے کہا جی کہ آپ کو بہت سختی سے ہدایات تھی عمران خان صاحب کی کہ منظر عام پر نہیں آنا ہے, گرفتاری نہیں دینی ہے. تو ایک سوال کچھ لوگوں نے کیا کہ خالی کچھ 3-4 سلیکٹڈ لوگوں کو ہی خان صاحب نے یہ انسٹرکشنز کیوں دی؟ آپ لوگوں کی تو بہت ساری سینئر لیڈرشپ ہے جو کہ اس وقت قید میں ہے. خود شاہ محمود قریشی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ قید میں, عمران خان صاحب خود قید میں, آپ کو کیوں تلقین کی ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد ودن 2-3 ڈیز ہماری پنجاب کی جو ساری قیادت تھی وہ اس کو گرفتار کر لیا گیا. کچھ لوگ بچ گئے, جن میں سے میں بھی ایک تھا, اور جتنے لوگ بچ گئے ان میں سے مجھے وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے مجھے ذمہ داری دینا وہ چاہتے تھے آگے, اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ پارٹی کو الائیو رکھنا ہے, تنظیمی معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے, کیسز وغیرہ کو ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک پارٹی کا اسٹرکچر اور ایک ذمہ دار آدمی تو چاہیے. آدھے لوگ ہمارے تو تشدد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پارٹی ان سے چھڑوا لی گئی, پریس کانفرنسز کروا لی گئی, اور جو باقی کچھ لوگ ہیں وہ ابھی بھی جیلز میں بے گناہ جو ہیں وہ قید ہیں. تو اگر سارے ہی ہم باہر آ جاتے, سارے ہی ہمیں وہ جعلی کیسز میں قید کر لیتے, تو یہ پارٹی کیسے چلتی, یہ پارٹی ٹکٹس کیسے دیتی, اس کا بیانیہ کون زندہ رکھتا, یہ سارے جو قانونی اور سیاسی معاملات ہیں یہ کون دیکھتا, اور ہم کیسے پھر یہ سویپ کرتے الیکشن, جو 2024 کا الیکشن ہم نے سویپ کیا اس کو, اور دو انہوں نے بدلا اس کے نتائج کو, لیکن وہ ایک ریزیلینس کی نشانی ہے کہ کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی جو اسٹیٹ اسالٹ کا جس سے سامنا کیا گیا, جس کا صرف ایک اسکیلیٹن اسٹرکچر رہ گیا, لیکن عوام نے تمام بیریئرز کو عبور کرتے ہوئے اس کو دوبارہ اس کو طاقت کے اور پارلیمان کے ایوانوں میں لے کے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جس طرح سے نکلا ہے, ایکسپیکٹ شاید ہم بھی نہیں کر رہے تھے کہ آفٹر وٹ آل ہیپنڈ کہ آپ لوگوں کا ووٹر اس طریقے سے نکلے گا, بٹ نکلا. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایک وہ تھی, ایک تھاٹ تھی اس کے پیچھے کہ آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ جو گرفتاری نہ دیں اور کوشش کریں کہ جتنا عرصہ چھپ سکتے ہیں چھپ جائیں. مراد سعید صاحب کے لیے بھی کوئی ایسا ہی معاملہ ہے, اور آپ کا کوئی رابطہ ہے مراد کے ساتھ؟
نہیں، میرا مراد سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور مجھے نہیں معلوم وہ کہاں پہ ہیں. ان کے لیے شاید مختلف ہدایات ہوں. پنجاب کے حوالے سے جو ہدایات تھیں ایکچولی آج سے 2 ہفتے پہلے تک بھی مجھے یہی ہدایت دی گئی تھی. اور یہ رؤف حسن صاحب کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو سانحہ پیش آیا، اس کے بعد یہ ہدایت خان صاحب نے بدلی ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی جب خان صاحب سے میں نے کسی شخص کے ذریعے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ ابھی آپ نے باہر نہیں، ابھی آپ نے پارٹی کے جو تنظیمی معاملات ہیں ان کو چلانا ہے. ٹھیک ہے. لیکن رؤف حسن صاحب کے بعد جو کیونکہ بہت ہی زیادہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا اور اس میں خان صاحب غصے میں بھی ہیں، سب لوگ پوری قوم اس پہ غصے میں ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میری جو سیکنڈ ایئر ہے اس کو میں فیزز کے اندر باہر لے کے آؤں گا. اور انہوں نے پنجاب میں مجھے اور میاں اسلم اقبال صاحب کو ہدایت دی کہ آپ فوری طور پر باہر نکلیں، اور میں 24 گھنٹے کے اندر باہر نکل آیا. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے ان آل ٹیکنیکلٹی اگر میں ٹیکنیکل ٹرمز میں بات کروں تو روپوش تو آپ شاید ابھی بھی ہیں. آپ کی ایک فزیکل پریزنس ایک دفعہ ہم نے دیکھی آپ کے دفتر میں، وہاں پہ چھاپا پڑا، اس کے بعد جو ہوا وہ ساری سب نے دیکھا، لیکن اس کے بعد سے آپ پھر نوبڈی نوز کہ آپ کہاں پر ہیں. ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی ظاہر تعاقب تو کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی نہ بچے پاکستان تحریک انصاف کا، خاص طور پہ پنجاب میں نام جو کہ ان کا بیانی آگے لے کے چل سکے، جو ان کے تنظیمی معاملات کو آگے لے کے چل سکے. ایکچولی ان کا جو انیشل ٹارگٹ تھا 9 مئی کے بعد بھی وہ تو یہی تھا نا کہ ان کو ختم ہی کر دیں ہم، ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہ بنے. بہرحال انسان تو خواہش ہی کرتا ہے، فیصلہ تو میرا خدا کرتا ہے. جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے حماد اظہر کی مکمل گفتگو سنی، اسی کے ساتھ کچھ مزید خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ ترجمان پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی آخری دم تک امریت کے مکروہ بندھن سے پھوٹنے والی شر انگیزوں کا مقابلہ کرے گی. دم توڑتی معیشت ملکی سالمیت پر خطرات میں اضافے کا باعث بن رہی ہے. دم توڑتی معیشت کو اس ٹائم کنٹرول کرنے کے لیے آپس میں ڈائیلاگ کی بھی ضرورت ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے موقف جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے. ایڈی پروگرام کو ایک مجرم کی سیاست کی بینٹ نہ چڑھایا جائے، عوامی مینڈیٹ اور معیشت کے گلے سے شخصی امریت کا توق ہٹایا جائے. ایکس پر جاری بیان میں ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق مینڈیٹ چور رجیم کی جانب سے قومی ایٹمی پروگرام کو سیاست کی نظر کرنے کی مجرمانہ کوششوں کو معاملہ عوام کی جانب سے مسترد شدہ ایک بزدل بگوڑے کی تصویر لگا کر عوام کے پیسے سے قومی ایٹمی پروگرام کو اپنی گھٹیا سیاسی اشتہاری مہم کے لیے استعمال کرنے پر بھی کڑی تنقید کی. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس حوالے سے کافی زیادہ تنقید بھی کی ہے. ملک ریاض کا وعدہ معاف گواہ بننے سے بھی صاف انکار. تفصیلات کے مطابق نیب اور پولیس کی جانب سے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر پر مارے جانے والے چھاپے پر ملک ریاض کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے. ملک ریاض کا یہ کہنا تھا کہ جتنے مرضی میرے اوپر ظلم کر لیں، لیکن میں اس کیس کے اندر وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ بالکل نہیں بنوں گا. اب نیب کی جانب سے اور پولیس کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ہم نے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ طلب کرنے کے لیے ملک ریاض کے اوپر چھاپا مارا ہے. لیکن اس حوالے سے ملک ریاض کا رد عمل بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بھی آ چکا ہے. تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے. ملتے ہیں کس نیکسٹ مزدار ویڈیو میں. ٹل دین آپ ٹیک کیئر یور سیلف. بائے بائے.